Assalamu alaikum, sisters. We are facing some technical difficulty. Please be patient. We will start the class as soon as possible. له الملك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 29 سورت الملک. ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز. آپ سب قرآن کھول لیجئے. اب قرآن کی تلاوت ہوگی. میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان نو وائس. ابھی تک کچھ وائس نہیں، آواز نہیں آئی. نہیں، آواز نہیں آئی. شروع سے آئی، بس ابھی تھوڑی غائب ہو گئی. ہاں ابھی میں تلاوت لگا رہی ہوں. جی The World of Islam Studio, edição Rijal Ahmed. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت
سُوِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين सूरत अल मुल्क मक्की सूरा है। इसमें हमने पढ़े अल्लाह सुब्हानहू ताला का इंट्रोडक्शन है, तारुफ है कि वो तबारकल्लज़ी है। कौन है अल्लाह? तबारक यानी वो सबसे ज्यादा बाबरकत जात है जिसके हाथ में ये पूरा डोमिनियन, ये पूरी हुकूमत है उसके कब्जे में, और वो हर चीज पर कादिर है। आयत 2 में हमने देखे कि वो अल्लाह वो जात है जिसने मौत को पैदा किया और जिंदगी को भी। क्यों किया? ताकि सो दैट वो आजमाए तुमको कि कौन तुम में से बेहतरीन अमल करता है। और अल्लाह तो जबरदस्त है, जबरदस्त होने के बावजूद अल गफूर है, बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। तो जैसे बादशाह का जिक्र हुआ कि अल्लाह तो बादशाहों का बादशाह है। अगर 1 मिनट के लिए आप इमेजिन करें कि दुनिया का कोई बादशाह है, सम किंग इन द वर्ल्ड, तो उसके पास किंगडम कितना होता है, कितना बड़ा किंगडम होता है उसका। इफ वी कंपेयर द दुनिया का बादशाह और अल्लाह सुब्हानहू ताला पूरे मुल्क का बादशाह, तो दुनिया के बादशाह के पास किंगडम भी लिमिटेड होता है ना, अनलिमिटेड नहीं होता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला का किंगडम अनलिमिटेड है। फिर दुनिया का बादशाह के पास पावर कितना होता है? लिमिटेड पावर होता है, और अल्लाह के पास अनलिमिटेड पावर है। दुनिया के बादशाह की एज कितनी होती है? एज, उसकी लाइफ लिमिटेड या अनलिमिटेड? वो तो लिमिटेड है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास अनलिमिटेड लाइफ है। दैट मीन्स दुनिया का बादशाह, द किंग ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए अल्लाह ने ये मौत को पैदा किया है, तो उसकी हुकूमत, उसकी किंगडम, उसका पावर विल कम टू एन एंड विथ हिज डेथ। वन थिंग, या तो डेथ उसे ओवरकम कर सकती है, या उससे ज्यादा पावरफुल कोई दूसरा बादशाह उस पे हमला कर सकता है और उसे अपने घुटनों पर ला सकता है। सो हिज पावर एंड्स देयर। तो दुनिया के बादशाह का ये हाल है कि सबसे पावरफुल डेथ उसे आ पकड़ सकती है, या कोई और दूसरा बादशाह जो उससे पावरफुल हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगी आपको कि ये जो हमारे इंडिया का मुगल एम्परर था शाहजहां, आपको पता है शाहजहां वाज अ मुगल एम्परर, और उसने क्या बनाया पता है ना आप सबको? उसने ये ताजमहल बनवाया, विच इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो शाहजहां जो इतना पावरफुल था, उसके पावर का नमूना ताजमहल हमें नजर आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब वो
बूढ़ा होने लगा, when he started aging, तो उसका बेटा औरंगजेब जो अब बड़ा हो चुका था और वो पावर को हासिल करना चाहता था, तो औरंगजेब ने क्या किया, अपने ही फादर शाहजहां को, एम्परर शाहजहां को जेल में बंद करवा दिया. He was imprisoned for the last 10 years of his life. और फिर आखिरी में शाहजहां को वहीं जेल में मौत आई. तो ये है दुनिया के बादशाह का हाल. एक और पॉइंट हम देखेंगे ऑफ डिफरेंस. देयर कैन बी मेनी पॉइंट्स कि दुनिया का बादशाह जो है सारा पावर उसके हाथ में नहीं होता है. उसे सबऑर्डिनेट्स, मिनिस्टर्स, उसके वॉर के लिए कमांडर इन चीफ, उसके डे टू डे अफेयर्स के लिए या डे टू डे जजमेंट के लिए एक कोर्ट बनाना पड़ता है, उसमें उसे जजेस का पैनल रखना पड़ता है, उसके पास सोल्जर्स होते हैं, उसके पास वॉरियर्स होते हैं, यानी उस ही इज डिपेंडेंट अपॉन हिज स्टाफ. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में हम पढ़ चुके हैं सूरह इखलास में कि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह इज इंडिपेंडेंट, उसे किसी की जरूरत नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह. और ये मौत भी सिर्फ हम इंसानों के लिए है. दैट मीन्स दुनिया के बादशाह के को भी मौत आएगी और उसकी लाइफ खत्म, उसका टर्म खत्म. बट अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में हम आयतल कुर्सी में पढ़ चुके हैं कि ना उसे, वो कैसा है, अल हय्यु अल कय्यूम, हमेशा जिंदा रहने वाला और हमेशा कायम रहने वाला है. अल्हम्दुलिल्लाह. दैट वाज द डिफरेंस. फिर आगे हमने क्या देखा कि आयत 3 में अल्लाह ने फरमा दिया कि वो जात, अल्लाह वो क्रिएटर है जिसने 7 आसमान बनाए सीमलेस, एक के ऊपर एक. क्या जबरदस्त आसमान. नहीं तू देखता अल्लाह के और रहमान के इस क्रिएशन में कोई इनकंसिस्टेंसी, कोई डिफेक्ट. ये है अल्लाह की क्रिएशन. हाँ, अब आसमान को हम देख नहीं सकते, 7 आसमान कहाँ है, हमें सिर्फ एक नजर आता है. लेकिन अब जरा अपनी बॉडी को देखिए. अपने जब आप छोटे बच्चे थे, या अगर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, अभी न्यू बॉर्न बेबी या एक टॉडलर है या आपके खुद के बच्चे. वाई बच्चे? बिकॉज दे आर ग्रोइंग अप. तो आपको कभी ग्रोथ नजर आई कि आपके सामने उसकी हड्डी बढ़ रही है, हाथ बढ़ रहा है? हमारे रोज बाल बढ़ते हैं ना, बालों का लेंथ, तो क्या हमें नजर आता है कि ये बढ़ रहा है बाल अभी? हाँ, ये देखो, ये इसकी ग्रोथ हुई. या हमारे नेल्स रोज बढ़ते हैं ना, नाखून, तो हमारे नेल्स बढ़ते हुए कभी हमें नजर आते हैं? डू यू रियलाइज? वी डोंट. ये है सीमलेस ग्रोथ. ये है अल्लाह की क्रिएशन जिसमें बिल्कुल कोई ना तकलीफ होती है इस ग्रोथ में, और ना ही पता चलता है, ना रियलाइजेशन होता है. और फिर अल्लाह ने फरमाया, फिर से देखो, सेकेंड टाइम अपनी नजर दौड़ाओ आसमान की तरफ. आसमान में क्या तुम्हें कोई क्रैक, कोई ब्रेक, कोई फॉल्ट नजर आता है? अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नजर नहीं आता. सो हर रात हमें इस तरह अपना क्या करना है, एनालिसिस, मुहासबा. फिर फरमाया आयत 4 में, फिर से देखो, लुक अगेन, अपनी निगाह सेकेंड टाइम आसमान की तरफ दौड़ाओ. कौन थक जाएगा? तुम्हारी आंखें थक जाएगी. तुम्हारी आंखें हम्बल होके, थक हार के वापिस लौटेगी, बट उसे वहां पर कोई फॉल्ट नजर नहीं आएगा. रहती है, आजमाइशें आती रहती है. हम फिजिकली भी ग्रो होते हैं, विथ एक्सपीरियंस भी हमारी ग्रोथ हो रही होती है, हमारी नॉलेज बढ़ रही है, हमारी हिकमत, विजडम बढ़ रही है. बट क्या हमें रियलाइज होता है
وہاں پر بھی ریئلائزیشن نہیں ہوتا. اور اسی طرح زندگی دھیرے دھیرے جب ختم ہوتی ہے، یعنی فرام لائف ٹو ڈیتھ جو ہمارا ٹرانزیشن ہے، اس ٹرانزیشن کو بھی اللہ نے بالکل سیم لیس بنایا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ایک زندہ انسان کی روح قبض کر دی جاتی ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ایک ٹرانزیشنل فیز ہے، سیم لیس، جیسے آسمانوں میں ہمیں کوئی فالٹ نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایسا کوئی اللہ کی کوئی ایسی کریشن نہیں کہ جسے موت نہ آئے. ہر ایک کو موت آنا برحق ہے، لازمی ہے. اور اس موت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ موت کو بہت زیادہ فریکوینٹلی یاد کیا کرو، کیونکہ یہ لذتوں کو مٹانے والی کیچی ہے، لذتوں کو کم کرنے والی چیز ہے موت کی یاد. اور اسے ہمیں ہمیشہ یاد کرتے رہنا ہے تاکہ ہمیں اپنا فائنل ڈیسٹینیشن بھی یاد رہے. پہلے آسمان کو، دنیاوی آسمان کو چراغوں کے ساتھ with the stars with the lamps، اور بنایا ہم نے stars کو 3 ریزنز کے لیے. ایک تو یہاں پر بتا دیا کہ شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے، اور تیار کیا ہے ہم نے شیطان کے لیے عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ کا. اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے لاسٹ کلاس میں کہ شیطان کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے تھے اللہ کی وحی میں سے فرشتے جو وحی لاتے تھے اس میں سے کچھ انفارمیشن چرانے کے لیے. تو جو اللہ کے وحی کے ساتھ یہ کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی پنشمنٹ ہوگی اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. آیت نمبر 6 میں فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ، یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے آج انشاءاللہ، وہ اور للذین، لیے ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یعنی اپنے رب کا انکار کیا. they disbelieved in their Lord. کیا ہے ان کے لیے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر، اور کتنا برا ہے یہ انجام. یہ this is the worst of the destination، جہنم. اللہ اکبر. تو یہ جو رزلٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لائف ٹائم تم کو اللہ نے ہدایت کا انتظام کر دیا. انسپائٹ آف رسول آئے مکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی، ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، لیکن مکہ کے مشرکوں نے اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنے رب کو ایک اللہ کی طرف آنے سے انکار کیا. تو ان کے لیے پھر فائنل رزلٹ کیا ہے؟ آفٹر دا ٹیسٹ، لائف ٹائم ٹیسٹ ان کا ہو گیا. اتنا موقع اللہ نے ان کو دیا، اپارچونیٹیز دی، رسول بھیجے، لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں مانے تو پھر وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، اور ان کا رزلٹ جہنم کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر کہ جو بھی انسانوں میں سے یہ کرے گا، وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فائنل رزلٹ اتنا برا ہے. استغفر اللہ. یہ جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا، کوالیفائی کر دیا، وبئس المصیر، اتنا برا انجام ہے. تو جس جگہ کو اللہ تعالیٰ ہی سب سے بری جگہ بتا دے تو آپ امیجن کریں کہ وہ کتنی بری ہو. اب آگے کچھ گلمسز آ رہے ہیں کہ
جہنم میں جاتے وقت کا سین امیجن کرو. آیت 7 میں اذا جب القو جب وہ ڈالے جائیں گے، اذا القو جب وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس جہنم میں، ہا کس کے لیے آیا؟ جہنم کے لیے. سمعو وہ سنیں گے، جب وہ ڈالے جائیں گے جہنم میں تو کیا سنیں گے وہ؟ لہا لیے اس کے، یعنی جہنم کی آواز سنیں گے. کیسی ہوگی اس کی آواز؟ شہیقاً بہت ہی برا ڈراؤنا شور ہوگا، آواز ہوگی جہنم کی. وہی تفور اور وہ جہنم تفور یعنی جوش مارتی ہوگی. اٹس ہاٹ بوائلنگ ہیل فائر، اور وہ جہنم کا شور بھی ہے. جیسے بتایا گیا ہے کہ سب سے بدترین آواز کس کی ہے؟ سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے، ڈونکی کی ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ کین یو امیجن جہنم کی آواز، سچ اے ڈریڈ فل ساؤنڈ، انبیریبل بدترین شور ہو رہا ہوگا، ہنگامہ ہوگا. کس کس کا شور اور ہنگامہ ہوگا؟ ایک تو وہ جہنم خود اتنی خطرناک، اس کے بوائلنگ کی بھی آواز آ رہی ہے، اس کے آگ کے شعلوں کی بھی آواز ہو رہی ہے، اور جہنم ایک شیر کی طرح دہاڑ رہی ہوگی، رورنگ لائک اے ڈریڈفل لائن. اور ساتھ ساتھ میں وہ لوگ جن کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا وہ بھی چیخ پکار رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، استغفر اللہ. تو یہ سب سے خطرناک سین ہوگا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ کافر جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جائے جائیں گے، تب وہ سنیں گے جہنم کی آواز اتنے دور سے، اور وہ اسی وقت دہل جائیں گے. جیسے دنیا میں بھی ہم اگر کبھی ہاسپٹل میں گئے ہو، یا کبھی جہاں پہ جو لوگ جل جاتے ہیں نا، اور ان کے لیے ایک الگ وارڈ رکھا جاتا ہے ہاسپٹل میں، برن فار دا برنٹ پیپل. اللہ اکبر. ایسی ان کی آوازیں ہوتی ہے، کراہتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اتنی تکلیف درد سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. پلس کبھی اگر ہم بیمار ہیں تو کسی کی بات، کسی کی آواز سننا بھی ہمارے کانوں کو گوارا نہیں دیتا. کوئی اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ وہ جو بلیک بورڈ پہ چاک کی آواز کر ایسی نیلز کی آواز ہوتی ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوتی. کسی کو کچھ ٹیئرنگ دا پیپرز کی آواز، ٹرننگ دا پیپرز کی آواز بھی برداشت نہیں ہوتی ہے. تو پھر یہ جہنم کی ایسی خطرناک آواز کیسے برداشت کریں گے؟ ابھی تو صرف آواز کی بات ہو رہی ہے، ناٹ بینگ ان سائڈ. اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے. 3 مرتبہ ہم پڑھ لیں گے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آیت کنٹینیو ہو رہی ہے. آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکادو قریب ہوگی، ویری سون، تمیزو وہ پھٹ پڑے. ایسا لگتا ہے کہ اتنی اس کا شور ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی ابھی پھٹ پڑے گی. کون پھٹ پڑے گی؟ جہنم. کیسے پھٹ پڑے گی؟ من الغیظ. غیظ کا مطلب ہے غصہ، غضب. اتنا وہ جہنم کے اندر اتنا غصہ، جہنم غصے میں ہے. and it is very close that it will burst out with rage. پھٹ پڑے وہ غصے کی وجہ سے. جہنم کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ کیونکہ جہنم کے اندر آگ ہے،
وہ بھڑک رہی ہے اور وہ اللہ کی ایک کریشن ہے. کبھی آپ کو غصہ آتا ہے نا، ہم سب کو کبھی کبھی غصہ. ابھی ہمارا غصہ بھی کم ہو گیا الحمدللہ قرآن پڑھنے سے. لیکن جب غصہ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے نا کہ ابھی پھٹ پڑیں گے، دماغ پھٹ پڑے گا، آنکھیں اتنی بڑی بڑی ریڈ ہو جاتی ہے. اینڈ آئی کین فیل دا ہیٹ ود ان. کبھی آپ کو غصہ آئے نا تو اپنے آپ کو ٹچ کر کے دیکھنا. یو ول بی ایبل ٹو فیل دا ہیٹ کہ آپ گرم ہو گئے ہو. تو آپ سوچے کہ یہ جہنم جس کے اندر اتنی آگ ہے، آگ کی شدت ہے، شعلے ہے، وہ بھڑک رہی ہے، تو آف کورس وہ ویسے ہی پھٹ پڑے جیسے کہ اٹ ڈیزروز. اچھا اب کیا ہوا، وہاں تک لے کر آئے ہیں جہنم کے پاس کافروں کو، جہنمیوں کو. ابھی تک ڈالا نہیں ہے. ابھی آگے سین کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما، جب کبھی، وین ایور، القی، ڈالا جائے گا. القی پیسو وائس ہے، جب کبھی ڈالا جائے گا، فیہا اس جہنم میں. کس کو ڈالا جائے گا اس جہنم میں؟ فوجن، ایک فوج، ایک گروپ. جہنمیوں کا گروپس میں ہوں گے نا، تو ایک گروپ جب ڈالا جائے گا جہنم میں تو کیا ہوگا؟ سألہم، پوچھیں گے ان سے، ان جہنمیوں سے جہنم میں ڈالنے سے پہلے پوچھیں گے. سأل میں سوال ورڈ ملتا ہے، سوال کریں گے ان سے. Who will question؟ خزنتوہا، خزانچی اس کے، یعنی داروگا اس کے. دا کیپر آف دا ہیل. کیا نام ہے دا کیپر آف دا ہیل کا؟ اس فرشتے کا جو جہنم کو گارڈ کرتا ہے. مالک نام ہے اس کا. اور اس کے دوسرے ساتھی فرشتے، وہ سب پوچھیں گے جہنمیوں سے. کیا پوچھیں گے؟ واٹ از دا کوشچن؟ دا کوشچن اسٹارٹس فرام ہیئر. الم یاتکم نذیر، علم کیا نہیں، یاتکم آیا تھا تمہارے پاس، نذیر کوئی خبردار کرنے والا. کیا پوچھیں گے وہ فرشتے کہ اے جہنمیوں، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، وارننگ دینے والا نہیں آیا تھا؟ دیٹ مینس، واٹ ڈز دیٹ مین؟ کس کے بارے میں کوشچن کیا جا رہا ہے؟ کہ کیا تمہارے پاس کوئی نبی، کوئی میسنجر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں انہوں نے جہنم کی آگ سے نہیں ڈرایا تھا؟ اس کی خبر نہیں دی تھی؟ کیا تم کو یہ میسج نہیں ملا تھا کہ کفر کرو گے، شرک کرو گے، نافرمانی کرو گے تو جہنم کی آگ میں پھینکے جاؤ گے؟ کیا یہ خبر نہیں ملی تھی تم کو؟ یہ کوشچن کریں گے وہ داروگا. اللہ اکبر، کین یو امیجن؟ اور وہ داروگا بھی کیا خطرناک فرشتے ہوں گے کہ ان کو دیکھ کر ہی پہلے انسان ڈر جائے، ختم ہو جائے. اور آف کورس بیکاز وہ جہنم کو گارڈ کر رہے ہیں تو دے ہیو ٹو بی لائک دیٹ. اور ان کو بھی تعجب ہو رہا ہے، ان کو بھی یہ جاننا ہے کہ ایسے کیسے تم جہنم میں پہنچ رہے ہو. کیا کوئی خبر نہیں دی کسی نے؟ تو پھر کیا تم نے اپنے سے بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ ہاؤ کم تم جہنم میں پہنچ گئے؟ ان اسپائٹ آف آل دا گائیڈنس ارینجڈ بائی اللہ تعالی. اللہ کیا زبردست سین ہے. اور جب ہم رات میں یہ سورہ پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں یہ خوف آتا ہے رات میں سوتے وقت؟ کیونکہ ہم تو اتنا سپیڈ میں پڑھ لیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، کہ اس میں جہنم کا داروگا کویشچن کر رہا ہے. نتھنگ.
Raya, no sound. है, तो आप ये मीनिंग वाला पारा लेकर बैठा करें पढ़ने के लिए, ताकि किसी वर्ड पर आपकी नजर पड़े और फिर आपको रियलाइज हो कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। इंशाल्लाह जब भी मैं कुरान की तिलावत खुद भी करती हूँ पर्सनली, तो मैं अपना ये वर्ड टू वर्ड वाला कुरान क्लासेस वाला जो पारा है, जिसमें नीचे वर्ड टू वर्ड में लिखती हूँ, साइड में तफसीर लिखती हूँ, इस पारे को लेकर बैठती हूँ ताकि कोई वर्ड्स पे मेरी नजर पड़े और फिर मैं उसके मीनिंग में खो जाऊं। भले मेरी तिलावत को टाइम लगे, बट मैं उस मीनिंग्स में खो जाऊं ताकि मुझे फिर से रियलाइज हो कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। चले, आयत नंबर 9। कौलू, वो कहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन किसने किया था? जहन्नम के फरिश्तों ने, दारोगा मालिक ने क्वेश्चन किया। किससे क्वेश्चन किया? उन जहन्नमियों के ग्रुप से जिसे जहन्नम में अभी डाला जा रहा है, तो उनसे क्वेश्चन किया। अब जवाब कौन देंगे? वो जहन्नमी ग्रुप जो अभी जहन्नम के पास लाए गए हैं, वो जवाब देंगे। कौलू, वो कहेंगे, बला, हाँ, यस। क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? तो वो जवाब देंगे, यस, बला, हाँ, क्यों नहीं। कद, बेशक, जाअना, आया था हमारे पास, नजीर, एक खबरदार करने वाला। अब वो क्या करेंगे? एडमिट करेंगे, कबूल करेंगे, सच बोलेंगे कि हाँ हाँ, आया था हमारे पास एक डराने वाला, या तो वो अल्लाह का नबी था या अल्लाह का रसूल था, या फिर कोई एक अल्लाह का नेक बंदा आया था, उसने हमें जहन्नम के बारे में बताया था। तो हमने क्या किया उसके साथ? फकज़्ज़बना, फिर झुटला दिया हमने उसको। वी डिनाइड हिज मैसेज। वकुलना, और हमने उससे कहा, मा नज़्ज़लल्लाहु, नहीं नाजिल किया कुछ भी अल्लाह ने, मिन शैइन, कोई चीज। क्या तुम हमें कुरान, तौरात, इंजील की बातें बताते हो? हम नहीं मानते, नहीं नाजिल किया है अल्लाह ने ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई किताब। वी डोंट बिलीव यू, वी डोंट ट्रस्ट यू। इन अंतुम, और हमने ये भी कहा उनसे कि नहीं हो तुम, हमने उस मैसेंजर से ही कह दिया कि नहीं हो तुम, इल्ला, मगर, फी दलालिन कबीर, मगर तुम खुद ही कहाँ हो? इग्नोरेंट हो, गुमराही में हो, बहुत बड़ी, कबीर, कबीरा गुमराही में हो। यू आर इन अ ग्रेट एरर, यू योरसेल्फ आर इग्नोरेंट। ऐसा हमने उस मैसेंजर को कह दिया था जो आया था, और बहुत वेल विशिंग के साथ उसने हमें सारी खबर दे दी थी, बता दिया था, जहन्नम से डरा दिया था, और जन्नत की भी खुशखबरी दे दी थी कि अगर तुम नेक काम करोगे तो जन्नत में जाओगे और बुरा काम करोगे तो जहन्नम में। लेकिन हमने उसी को झुटला दिया, उस पर यकीन नहीं किया, रादर हमने उसी को गलत प्रूव कर दिया। वी प्रूव्ड हिम रॉन्ग, वी ब्लेम्ड हिम, और हमने उसी को गुमराह, इग्नोरेंट कह दिया। अल्लाहु अकबर, हालांकि हम खुद गुमराह थे। अब उन्होंने यहाँ पर सारा अपना हकीकत को कबूल कर लिया, अपनी गलती को कबूल कर लिया, मान गए। लेकिन कब माने? जहन्नम के सामने, जहन्नम को देखने के बाद। व्हाट्स द यूज? तो हर रात जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें हर रात कांप उठना है कि अल्लाह, नहीं नहीं, वहां मुझे तो जहन्नम के पास पहुंचना ही नहीं है। मैं तो आज ही मान गई, मैं आज ही, अल्लाह तूने तो मेरे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, मेरे हाथ में कुरान है जिसे मैं पढ़ रही हूँ,
تو پھر میں کیسے انکار کروں اس جہنم کا؟ میں تو بہت ڈر گئی یا اللہ جہنم سے، اور میں آج ہی کیا کروں گی، اس سے بچنے کی پوری کوشش کروں گی یا اللہ۔ اور میں دعا بھی کرتی ہوں کہ تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، تاکہ کل مجھے اس سب سے گزرنا نہ پڑے، so that I may not be from amongst them۔ اللہ اکبر۔ So this was آیت 9۔ اب یہ کنورسیشن آگے کنٹینیو ہو رہا ہے آیت 10 میں۔ آیت 10 میں وہ کیا کہیں گے آگے؟ وہ سارے جہنمی کہیں گے وقالو، اور وہ سب کہیں گے لو، کاش، اے کاش، کننا، ہوتے ہم، کاش کی ہم ہوتے، نسمعو، ہم سنتے رہتے، کاش کی ہم سننے والوں میں سے ہوتے، کاش کی ہم اس میسنجر کی بات سن لیتے، او یا نعقلو، یا کاش کی ہم، نہ یعنی ہم، پھر کیا بچا؟ عقل بچا، عین قاف لام، کاش کی ہم عقل سے کام لیتے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم سنتے اس میسنجر کی بات، قرآن کو پڑھتا ہوا سنتے، اس پر غور کرتے، یا کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اپنے عقل کا استعمال کرتے۔ اللہ نے ہمیں یہ جو سینسز دیے ہیں، سینسری آرگنز، کان، ناک، آنکھیں، دماغ، دل، زبان، تو کاش کہ ہم اپنے سارے سینسز کا یوز کرتے، عقل کا استعمال کرتے، تو پھر کیا ہوتا؟ اگر ہم ایسا کرتے تو ما کننا، نہیں ہوتے ہم، فی اصحاب السعیر، اس بھڑکتی ہوئی آگ کے ہم ساتھی نہ بنتے، پھر ہم اس بھڑکتی ہوئی جہنم کے ساتھی نہ بنتے اگر ہم نے پہلے ہی اپنے میسنجر کی بات سن لی ہوتی، اللہ کے کلام پر ایمان لاتے، اللہ کی بات سن لیتے۔ ابھی ہم نے پڑھے نا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات میں، سمعنا و اطعنا، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ We listen and we obey۔ اگر ہم ایسا کر لیتے، یعنی کتنا پچھتاوا ہوگا اس دن، گلٹ ہوگا، ریمورس ہوگا، لیکن وہ پچھتاوا، وہ گلٹ کوئی کام نہیں آئے گا، بیکاز ڈن، ایوری تھنگ از اوور ناؤ۔ اب جہنم تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی، اور یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ تو جو شروع میں ہم نے پڑھ لیے کہ اللہ نے زندگی موت اس لیے بنائی تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے۔ تو جو فیل ہو گئے، جنہوں نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا، بات ہی نہیں مانی، تو ان کا حشر تو اتنا برا ہونا ہی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو دیکھیے وہاں جا کر پچھتاوا ہونے سے اچھا ہے کہ ہر رات ہم اس آیت کو پڑھے، اس سورہ کو پڑھے، اور ہر رات ہی ہمیں پچھتاوا ہو جائے، ہماری آنکھیں کھل جائے اور ہم سدھر جائے، اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی، قرآن کی باتوں پر، اللہ کے احکام پر عمل کرنے لگے۔ تو کب سے کریں گے؟ آج سے کریں گے انشاءاللہ، اس دن پچھتاوے سے بہتر ہے۔ اس کا اگزامپل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے بچے یا ہم خود بھی جب کبھی اسکول کے ایگزامس ہوتے تھے، اور اگر ٹائم رہتے ہی روز ہم نے اسکول کی ریگولر پڑھائی نہیں کی، تو پھر فائنل ایگزام میں کیا ہوتا تھا کہ ایگزامینیشن ہال میں جا کر بیٹھے ہیں، کویشچن پڑھا لیکن آنسر نہیں معلوم، تو اس وقت کتنا گلٹ فیل ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے پڑھ لیا ہوتا۔ ممی بولتی تھی پڑھ لے، ٹیچر بولتی تھی پڑھ لے، لیکن میں تو پڑھی ہی نہیں اس وقت جب پڑھنے کا ٹائم تھا، تو آج ایگزام میں فیل ہو رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں آ رہا۔
اس وقت کتنا پچھتاوا ہوتا ہے. وہ سب کچھ یاد آتا ہے کہ میں ٹی وی دیکھتی تھی، میں کھیلتی تھی، میں سو جاتی تھی اور میں پڑھائی نہیں کرتی تھی، اس لیے آج مجھے ایگزام میں کچھ نہیں آ رہا ہے. پھر رزلٹ انڈا گول زیرو. ویسا ہی یہ ہے آخرت کا فائنل ایگزام. اس کے بعد نتھنگ کین بی ڈن. دنیا کے ایگزام کے بعد تو چانس بھی ملتا ہے کبھی، لیکن یہاں پر تو کوئی چانس نہیں. جہنم ول بی دا فائنل ڈیسٹینیشن. استغفر اللہ. تو ابھی وقت رہتے ہی ہمیں سمجھ جانا ہے، اسی لیے ہر رات سورہ ملک پڑھنا ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا. اعتراف ورڈ ہے اس میں. پھر وہ سب اعتراف کریں گے، کنفیس کریں گے. اعتراف کا مطلب ہوتا ہے کنفیس. سو آل آف دیم ول کنفیس. کیا کنفیس کریں گے وہ؟ کس چیز کا اعتراف؟ کس چیز کو قبول کریں گے؟ بِذَنبِهِمْ. اپنے گناہوں کا کنفیشن، اعتراف کہ ہاں ہر گناہ میں نے کیا، ہاں یہ گناہ بھی میں نے کیا، یہ گناہ بھی میں نے کیا. ایوری کنفیشن. اس دن کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. زبان تو بند ہوگی تو پھر پورے باڈی کے آرگنس بول دیں گے نا، تو پھر کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ پورا CCTV کیمرہ، سارے پروفس سامنے پیش کر دیے جائیں گے. سو دیٹ they will confess their sins. وَسُحْقًا. پھر ہلاکت ہے، ڈسٹرکشن ہے. کس کے لیے؟ لی اصحاب السعیر. لیے بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں کے لیے. کتنا برا انجام، ڈسٹرکشن، ہلاکت کہ وہ آگ، جہنم کی آگ سب کچھ برباد کر کے تباہ کر کے رکھ دے گی، جس میں پھینک دیا جائے گا. ڈسٹرکشن تو ہوگا لیکن اب موت بھی نہیں آئے گی. ابھی ہم نے پڑھے نا کہ جب سارے جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جنتی جنت میں ڈال دیے جائیں گے، سارا فیصلہ ہو جائے گا، تو پھر موت کو لایا جائے گا ان دا اینڈ. اور پھر اینڈ میں موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. دیٹ مینس اب جو جہنم میں ہے ان کو موت نہیں آئے گی، چھٹکارا نہیں ہوگا اس عذاب سے. دس از گوئنگ ٹو بی ایور لاسٹنگ، لانگ لاسٹنگ پنشمنٹ. ہم فیہا خالدون. ہمیشہ کی پنشمنٹ. تو ہم سوچیں گے کہ جہنم کی آگ میں جانے کے بعد کیسے ختم نہیں ہوگا. تو جہنم کی آگ میں جب ڈالا جائے گا تو وہ آگ تو جلا کر پوری اسکن، پورے بونس اینڈ مسلس کو تباہ کر دے گی، ڈسٹرکٹ کر دے گی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر سے اس کی باڈی کو ریکنسٹرکٹ کریں گے، پھر سے اسکن چڑھے گی تاکہ پھر سے وہ عذاب، وہ پنشمنٹ کو محسوس کرے، وہ تکلیف اسے ہو. اس طرح کنٹینیوس یہ پروسیس ہوتا رہے گا کہ وہ جلتا جائے گا، چلائے گا، شور کرے گا، اسے درد ہوگا، وہ کہے گا کہ مجھے یہاں سے نکالو، لیکن کوئی نہیں نکالے گا. اور پھر جل کے خاک ہوگا تو پھر سے دوبارہ اسے نیو باڈی دی جائے گی اور پھر سے جلنے کا عذاب. سو دیٹ ایوری ٹائم اس کے جلنے کی شدت وہ کم نہ ہو بلکہ بڑھتے جائے. اللہ اکبر. اسی لیے کل ہم پڑھ رہے تھے کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ واٹ از دا الٹیمیٹ سکسیس؟ دا الٹیمیٹ سکسیس از جہنم کی آگ سے بچا لیا جانا. کی پل صراط ہوگا اور اس پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، اور جس کے گناہ ہوں گے تو وہ اس پل صراط پہ سے جہنم میں
گر جائے گا، گرا دیا جائے گا، جہنم اسے کھینچ لے گی اپنی طرف. استغفر. اور جو سکسیسفل ہوگا وہی اس میں سے اس پل صراط کو کراس کر لے گا اور وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا. اللہ اکبر. تو یہاں پر ان کا کنفیشن ہم نے دیکھا، ہم لوگ بہت ڈر گئے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. وہاں جا کر کنفیشن اور گلٹ اور پچھتاوا کرنے سے اچھا ہے کہ آج ہی ہم لوگ ہر رات سورہ ملک پڑھے. اور آج ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، اس دن ٹائم نہیں ہوگا. دیر ول بی نو چانس. دیٹ ول بی دا لاسٹ فائنل ریزلٹ ڈے. لیکن آج ہم زندہ ہیں نا، تو آج ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، چانس ہے، اپارچونیٹی ہے. آج ہی ہم لوگ توبہ کر لے، استغفار کرے اور اپنے گناہوں کو اپنی نیکیوں میں کنورٹ کرے. ہاؤ؟ کہ ہم احسن عملہ کریں. جو بھی ہماری مسٹیکس ہے اسے قرآن کے تھرو کریکٹ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے. سمعنا و اطعنا کریں گے، اللہ کی عبادت، اللہ کے ہر حکم پر لبیک کریں گے انشاءاللہ، تو ہم اس برے انجام سے بچا لیے جائیں گے انشاءاللہ. تو بہت ڈر گئے ہم لوگ. ابھی یہاں سے آگے مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے، جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنتی کیسے ہوں گے، کون ہوں گے. تو انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ نیکسٹ آیت میں آ رہا ہے بے شک وہ لوگ جو خشوع کرتے تھے، وہ ڈرتے تھے اپنے رب سے بن دیکھے. غیب، جو ہمارا رب غیب ہے، ہم سے انسین ہے، تو وداؤٹ سینگ they were in awe of their Lord. ان کے لیے مغفرت ہے اور جنت کا بڑا اجر ہے انشاءاللہ. تو خوش ہو جائیے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں. ہم سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں یا انسکسیسفل ہونا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں یا جہنم چاہتے ہیں. اور سورہ ملک ہمیں بہترین طریقے سے اس کا ایک ویژول، جیسے پہلا ویژول آسمان کو دیکھنے کا تھا، دوسرا ویژول جہنم کو دیکھنے کا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے دنیا میں. لیکن ہمیں اس کا ویژول دے دیا، تو کیا ہم دیکھنا چاہتے؟ ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے جہنم، دور دور سے بھی نہیں دیکھنا چاہتے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سریا. ریفلیکشن ٹائم. Raji, can I speak? Hello. Asha,